رہو تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. یہ ہے پالیسی میکنگ جملہ قرآن مجید کا. نازل کرتا ہے فرشتوں کو. تنزل الملائکۃ بالروح، روح کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کس کے اوپر نازل کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے اس بندے پر جسے وہ منتخب کر لیتا ہے. کچھ یاد آیا بھئی یہی بات ایک ایسے سورے میں کہی گئی جو سورہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. بھئی یہ تو ایسا سورہ ہے نا، یہ سورہ ایسا سورہ ہے جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں. ہم نے اسے نازل کیا اسے قدر کی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر کی ایک رات ہے وہ تمہارے حساب سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے امر لے کر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، امر لے کے آتے ہیں. روکے رہنا اس پورے سورے میں. بھائی دیکھو 5 آیتیں ہیں. سورہ قدر کتنا مشہور سورہ ہے. 5 آیتیں ہیں، 33 الفاظ ہیں، 112 حروف. گن لینا. پانچ آیتیں، 33 الفاظ، 112 حروف. اب اس میں 2 نزول ہیں. پہلا نزول انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا. دوسرا نزول تنزل الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا سوچتے چلو، ہم نے اسے نازل کیا، نازل کرنے والا کون؟ نازل کرنے کا ذریعہ کیا؟ نازل کیا کس پر؟ نازل کیا کس زمانے میں؟ نازل کیا کس شہر میں؟ بھائی سوالات ہیں. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ نازل کیا کن لوگوں کے لیے؟ بھائی توجہ رہے. اور نازل کیا کس چیز کو؟ ہو ہم نے اسے نازل کیا، کس چیز کو نازل کیا؟ تو 7 سوال ہے. نازل کرنے والا کون ہے؟ ذریعہ نزول کیا ہے؟ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کس زمانے میں نازل ہوا؟ کس زمین پہ نازل ہوا؟ کن لوگوں کے لیے نازل ہوا؟ اور نازل ہوا کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو 7 سوال کے جوابات میں سے 6 سوال کے جوابات میرے پاس موجود ہیں. بھائی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. کس کے ذریعے نازل کیا؟ روح امین کے. کس پر نازل کیا؟ قلب محمد پر. کس شہر میں نازل کیا؟ مکے میں. کس زمانے میں نازل کیا؟ شب قدر میں. کس کے لیے نازل کیا؟ انسانیت کے لیے. کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. سن رہے ہو نا بڑے آرام سے. کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم. دیکھو اگر میں کہوں تم اس کو جانتے ہو، یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ بھائی پہلے بتا تو دیجئے نا، پھر کہیے اس کو جانتے ہو. تو اس کا جو اس کا لفظ ہے نا، اس کا یہ نام لیے بغیر اس کا ہے نا، یہ خلاف عقل ہے. اور مزے کی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. اس کو. اب جب خدا خود اسے مجمل چھوڑے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے معنی معین کرو. تمہیں حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو قرآن نازل کیا اور اللہ نے کوئی اور شے نازل کی ہو. تو معصوم نے کہا جب اللہ کسی چیز کو مبہم چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں نازل ہوئیں. تو اب میں بتلاؤں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا حوالے بھی یاد رکھو. معانی الاخبار میں مفضل ابن عمر نے تمہارے چھٹے امام سے روایت کی ہے. اچھا اب اصول کیا بنا؟ ہم نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو جہاں اللہ خود نہ بتلائے وہاں ایک سے زیادہ معنی مراد ہوں گے. جبھی تو اس کہا، ورنہ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کے علاوہ کچھ آیا ہے. کچھ آیا ہے. بھائی توجہ رہے. قرآن کے علاوہ اس رات میں کچھ اور بھی آیا ہے.
جبھی تو کہا ہم نے اس کو نازل کیا. کہا فرزند رسول یہ قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ تو بے اختیار فرمایا نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ. بھائی سنتے جاؤ. بھائی یہ برائے خوشنودی پہ گفتگو روک کیوں دی؟ میاں کبھی درود میں بخل نہ کیا کرو. ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں برائے خوشنودی محمد و آل محمد. بہت سچی بات. اچھا بھائی سنو ایک جملہ آف دا ریکارڈ بھی سنتے جاؤ. تم تو مجھے برسوں سے سن رہے ہو نا. وہ جو بچے تھے آج وہ جوان ہو گئے، صاحبان اولاد ہو گئے جب سے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. تو تم تو میرے اصول گفتگو سے واقف ہو. اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں موضوع گفتگو بدل دوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم تو جانتے ہو کہ بولنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب بھائی سننا. ایک انا انزلنا ہو سمجھ میں آ گیا، ایک نزول سمجھ میں آ گیا، اور اب دوسرے نزول پر تمہیں لے جا رہا ہوں. تنزل. دیکھو انا انزلنا ہو ماضی، ہم نے نازل کر دیا، ہم نے نازل کر دیا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بھائی دیکھو نا ایک ہی سورے میں دو نزولوں کا تذکرہ، ایک ماضی سے اور ایک مستقبل سے. فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ طے ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. رکے رہنا خدا کی قسم، یہی تو وہ مرحلہ ہے جہاں تمہیں روکوں گا. اب یہ طے قرآن کہہ گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اور نازل ہوتے رہیں گے. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں نازل ہوا کرتے، فرشتے دریاؤں پہ نازل نہیں ہوتے، فرشتے سمندروں کی موجوں پہ نازل نہیں ہوتے. فرشتوں کے نزول کے لیے اصول دے چکا ہے کہ جسے ہم اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں فرشتہ اس میں بھیجتے ہیں. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں اترتے، دریاؤں پہ نہیں اترتے، فرشتے میدانوں میں نہیں آتے، فرشتے آتے منتخب بندے پر. اور آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے. تو جب تک شب قدر باقی ہے، جب تک فرشتوں کا نزول باقی ہے، ایک ایسے بندے کا وجود ضروری ہے